फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी FBR में आजकल एक भगदड़ की कैफियत है, एक जलजले की कैफियत है। 5 लाख से ज़ायद टैक्स ना दहिंदगान की 2 हफ्तों में मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने का कल फैसला किया गया। पिछले हफ्ते तारीख में पहली बार FBR में ग्रेड 22 और ग्रेड 21 के मुतादिद अफसरान को ओहदों से फारिग कर दिया गया और इस उखाड़ पछाड़ में जवाब ये बनाया गया कि ऑफिसर्स ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल्स, ताजिर दोस्त एप्लीकेशन, डिजिटल इनवाइसिंग और अरबों रुपए के टैक्सेस में नाकामी के जिम्मेदार हैं। लेकिन दरअसल लगता यह है कि FBR में तमाम हलचल ब्यूरोक्रेटिक टारगेट किलिंग है। बज़ाहिर चेयरमैन FBR अमजद ज़ुबैर टिवाना खुद बरी ज़ुम्मा हो चुके हैं और होशियारी से बच निकले हैं। इदारे में तमाम खराबियों का मलबा FBR के चेयरमैन टिवाना ने सीनियरिटी में अपने से ऊपर के 23 अफसरान पर डाल दिया है और अपने से सीनियर 99% अफसरान को फारिग करवा दिया है। चेयरमैन FBR जो 2022 से मेंबर ऑपरेशन का कलीदी इंतहाई अहम ओहदा अपने पास रखते हैं और FBR के तमाम ऑपरेशन चलाते हैं, सवाल यह है कि क्या उनकी कोई जवाबदेही नहीं है? क्या चेयरमैन FBR के अलावा इदारे की पूरी हायरार्की नाअहल और करप्ट थी? इस मामले ने कई सवालात का अंबार लगा दिया है और इन सवालात के जवाब ढूंढना इंतहाई ज़रूरी है। पहला सवाल यह है कि क्या चेयरमैन FBR ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में पसपाई के जिम्मेदार नहीं हैं? क्या चेयरमैन FBR पॉइंट ऑफ सेल्स लगाने में, POS लगाने में इसकी जिम्मेदार वो नहीं हैं? क्या चेयरमैन FBR ताजिर दोस्त स्कीम के जो ऐप है उसके नताइज अगर वो फेल हुई है तो क्या वो इसके जिम्मेदार नहीं हैं? क्या चेयरमैन FBR डिजिटल इनवाइसिंग पर रुसवाई के जिम्मेदार नहीं? क्या चेयरमैन FBR टिवाना नादरा के डेटा से फ़ायदा ना उठाने के जिम्मेदार नहीं? और क्या चेयरमैन FBR टिवाना ने इन तमाम सवालात के जवाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिर्फ कसीदा गोई की सूरत में तलाश किए हैं? बात का क्रेडिट लेते हैं कि उन्होंने 2022 में 500 अरब रुपए इजाफी टैक्स जमा किया, लेकिन ये नहीं बताते कि उन्होंने ये आमदन एडवांस टैक्स की मद में हासिल की। आज के अखबारात की शह सुर्खी है कि FBR ने अप्रैल के महीने में टारगेट से तकरीबन 63 अरब रुपए कम टैक्स इकट्ठा किया। इसका कसूरवार कौन है? ख़ास तौर पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में सबसे आलूदा सिगरेट के शोबे में अरबों रुपए की मुसलसल टैक्स चोरी का चेयरमैन FBR के पास कोई जवाब नहीं है। अहम सवाल तो ये भी है कि आखिर चेयरमैन FBR को बचा कौन रहा है? याद रहे कि चेयरमैन FBR ने मुबैना 2700 अरब रुपयों के टैक्सेस केसेस शोशे शहबाज हुकूमत को थमा दिए हैं, जिस पर पार्लियामेंट में टैक्स ट्राइब्यूनल बढ़ाने का शोर मच रहा है, जबकि चेयरमैन साहब बखूबी जानते हैं कि FBR 90% यही केसेस जो है ये टैक्स केसेस 2 से 3 मरतबा हार चुका है। अपील ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट्स में नाकामी के बाद ही ये टैक्स केसेस सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। क्या चेयरमैन FBR ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इस मामले में अंधेरे में नहीं रखा? किसी भी टैक्स उमूर के माहिर से पूछ ले, किसी को ज़रा से भी आगाही उससे पूछ ले कि वज़ीर आज़म को जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। ये जो केसेस अदालतों में या सुप्रीम कोर्ट पे या हाई कोर्ट में ये 2-2, 3-3 बार FBR पहले ही हार चुकी है। हर शख्स जो इस मामले का की वाक़फ़ियत रखता है वो जानता है कि टैक्स अफसर सिर्फ रिश्वत ना मिलने पे 99% उस मौजू पर ये ना होने पर वो एक डिमांड क्रिएट कर देता है और फिर वो उस पर अपीलों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसलिए इसमें मिलना कुछ नहीं, क्योंकि 90% केसेस पहले ही FBR हार चुकी है। इस पूरी सूरत हाल में सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए भी शदीद सुख्ती का सामान है। जी हाँ, FBR के अफसर मुकर्रम जान अंसारी को PDM की हुकूमत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ही तमाम क्लियरेंस के बाद ग्रेड 22 में प्रमोट किया था, मगर चेयरमैन FBR ने उन्हें ओहदे से फारिग करवा दिया है। बिल्कुल इसी तरह FBR की ग्रेड 21 के ऑफिसर आफाक अहमद कुरैशी जो IMF के साथ कामयाब मुज़ाकरात पर 23 मार्च को सदर आसिफ अली ज़रदारी के बिहाफ पर गवर्नर सिंध से तमगा इम्तियाज़ हासिल कर चुके हैं, उनको भी मुबैयन तौर पर ब्यूरोक्रेटिक टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। ये वो अफसर हैं जिन्होंने FBR में निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर के इस्लाहात को लीड किया था और हुकूमत ने उनकी खिदमात का एतराफ़ भी किया। FBR में ग्रेड 22 के एक और ऑफिसर फैज़ अहमद चद्दर जो कि DG इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन हैं, उन्होंने हालिया दिनों में स्मगलिंग की रोकथाम में वफाकी इदारों के साथ कलीदी किरदार अदा किया और बताया जाता है कि उनको भी सिर्फ इस वजह से एडमिन पूल में डाल दिया गया है ताकि कोई कंपटीशन ना रहे। याद रहे कि फैज़ चद्दर साहब भी वो शख्सियत हैं जिन्हें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PDM की हुकूमत में
پروموشن دی تھی، اور گریڈ 22 میں پروموشن کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تمام انداز سے کلیئرنس ہوئی ہے، وہ بہترین آفیسر ہیں، اسی لیے جو ہائیسٹ گریڈ ہے سروس کا پاکستان میں، ان کو اس پہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی، ان کی پروموشن ہوئی۔ کئی برسوں سے ڈیپوٹیشن پر تعینات کسٹم سروسز کے اعلیٰ افسران کو مبینہ کرپشن مس مینجمنٹ کی تحقیقات کے لیے دوسری وزارتوں سے بلا لیا گیا ہے، جن میں گریڈ 22 کے OSD اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ڈاکٹر احمد مجتبیٰ میمن، گریڈ 21 کے سیکرٹری میری ٹائم طارق خدا بھی شامل ہیں۔ اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ان تمام یہ وہ شخصیات ہیں جن کی بہت عمدہ شہرت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کئی سالوں سے کسٹم کے محکمے میں نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود کیونکہ وہ موجودہ چیئرمین FBR سے سینیورٹی میں کہیں اوپر ہیں، اور 15 مئی کو بورڈ ہونے والا ہے جس میں گریڈ 21 سے گریڈ 22 کی پروموشن کے چانسز ہیں، تو یہ وہ تمام افسران ہیں جو کہ راستے میں آ سکتے تھے، اور اب مبینہ طور پہ ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اس پوری صورتحال میں ان الزامات اور دعووں میں کافی وزن ہے کہ ادارے میں تطہیر کی آڑ میں موجودہ چیئرمین FBR جناب امجد زبیر ٹیوانہ نے اپنے مد مقابل بلکہ اپنے سے سینئر افسران کو بھی چن چن کر سائیڈ لائن کروا دیا ہے، تاکہ 8 ماہ بعد جب ان کی ریٹائرمنٹ تک انہیں کوئی ریپلیس نہ کر سکے۔ یہ ایک الزام ہے، ہم بہرحال اس کو یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، اور ہمیں اب جوائن کریں گے جناب انور کاشف ممتاز، صدر پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن۔ بہت بہت شکریہ کاشف ممتاز صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ پہلے تو مجھے بتائیے کہ یہ جو بھوچال آیا پچھلے چند دنوں کے دوران، اور جس کی ابھی ہم نے پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کے بعد اب بولٹ کا کیا عالم ہے؟ کیونکہ یہ تو ساری پوری ہیرارکی، پورا اسٹرکچر، جو انفراسٹرکچر کے جو کی پلرز ہیں وہ تو اب ہٹا دیے گئے ہیں ایک سانس کے اندر۔ اس وقت کیا ورکنگ کی کیا پوزیشن ہے FBR کی؟ سر یہ جو IMF کا پروگرام، اگر میں اس کو بیک گراؤنڈ بتاؤں تو اس میں IMF کے پروگرام میں ان کو سرٹن ٹارگٹس دیا گیا تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، جس میں اگر آپ دیکھیں تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں جو ہے جو فائنانس منسٹر تھیں انہوں نے کچھ ڈاکومنٹ بنائے تھے، کچھ ریفارمز کے ریسٹرکچرنگ کی چیزیں بنائی تھیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ جب کوا چلے ہنس کی چال تو اپنی چال بھی بھول جاتا ہے۔ یہاں پہ والی مثال ہوئی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو اتنا تیزی سے لے کے آنے کی کوشش کی ہے، جس میں انہوں نے اپیلیٹ فورمز کو بھی ڈسٹرب کیا، اس کے بعد انہوں نے لوگوں کے لیے بھی OSD کے جو ابھی آپ بتا رہے تھے ان کو OSD کر دیا۔ اب اس میں ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کرنا ان کو کیا ہے۔ بیسکلی پرابلم یہ ہے کہ ان کو اگر پرائرٹی سیٹ کر لیتے کہ ہمیں پہلے کیا چیز کرنی ہے، بعد میں کیا چیز کرنی ہے، اس کے بعد کیا کرنی ہے، تو میرے خیال میں ایگزیکیوشن اور رزلٹ اورینٹڈ ہوتا۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ان کو کوئی رزلٹ نہیں ملے گا۔ اب اگر آپ تاجر دوست اسکیم کی بات آپ کر رہے تھے تو یہ 2016 میں آئی، اس کے بعد 22 میں آئی، 24 میں آئی، اور اس سے پہلے 8 میں بھی آئی تھی، کبھی کامیاب نہیں ہوئی۔ تو یہ جو دوستی کے آپ ان کے ساتھ ہاتھ بڑھاتے ہیں، دوستی میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ دبئی میں دیکھیں جب ویٹ آیا تو وہاں پہ ایک سال کے اندر ساری دکانیں رجسٹر تھیں، سارے کاروبار رجسٹر تھے، کوئی دوستی کی ضرورت نہیں پڑی، کوئی تاجر اسکیم کی ضرورت نہیں پڑی، تو پاکستان میں کیوں؟ تو یہ بیسیکلی یہ ایسی چیزیں دیتے ہیں جس کی وجہ سے چیزیں ڈیلے ہوتی ہیں۔ تو میرے اپنے خیال میں نہیں، کیا یہ بات صحیح ہے کہ اگر ول ہو، اگر کمٹمنٹ ہو، اگر دل سے چاہیں کہ یہ ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے، جیسے آپ نے دبئی کی مثال دی، آپ نے دیکھا کہ 1 سال کے اندر جو ہے اب ایک ٹرانزیکشن کو جو ہے یہاں پہ آپ دیکھیں، ہم اس تاجر دوست اسکیم کی بات کر رہے ہیں، خدا کی پناہ 75 لوگوں نے اس میں اپنے آپ کو رجسٹر کرایا۔ یہ ٹریک اینڈ ٹریس یہ کتنے سالوں سے چل رہا ہے، کمپلیٹ فلاپ۔ یہ جو سگریٹ انڈسٹری ہے، جو اس میں کرپشن ہے، جو اس میں ٹیکس چوری ہے، کمپلیٹ فلاپ۔ یہ جو ڈیجیٹل انوائسنگ ہونی تھی، کمپلیٹ فلاپ۔ یہ جو پوائنٹ آف سیلز بننے تھے، کمپلیٹ فلاپ۔ اور اگر یہ ٹیوانہ صاحب جو 2 سال سے ممبر آپریشنز ہیں، جو کہ ممبر آپریشنز ہیں، اب چیئرمین ہیں، کیا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اگر یہ اسکیمز فلاپ ہو گئی ہیں؟ تو ذمہ داری بالکل ہے، ذمہ داری بالکل ہے ان کی بھی اور پالیسی میکرز کی بھی ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا واٹ کم فرسٹ۔ آپ کو ریفارمز پہلے لانا ہے، ریسٹرکچرنگ پہلے کرنی ہے، ڈاکومنٹیشن پہلے کرنی ہے، یہ سب سے بڑا ایشو ہے۔ اور یہ دیکھیں IMF تو ایک کہہ دیتا ہے کہ مجھے یہ چیزیں چاہیے، اب ایگزیکیوٹر آپ لوگ ہیں۔ FBR کے پاس لوگ بھی ہیں، FBR کے پاس، لیکن ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے وہ FBR ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتا، اور چیزیں جو ہے نا وہ جسے کہنا چاہیے وہ فزل آؤٹ ہو جاتی ہیں۔ آپ ایک دفعہ FBR لوگوں نے کہا کہ ہمارا 30 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا ہے، ہم ان پہ جو کام کرنا شروع کریں، آپ کو یاد ہوگا 10 بار کہا۔ اب آج انہوں نے سم کے بارے میں بات کی ہے کہ وہ ہم 5 لاکھ لوگوں کی سم جو ہے بند کر دیں گے۔ اس سے کیا ہوگا جی؟
اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس سے جو ایک ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ ہے وہ اور گیپ بڑھے گا. آپ کو کوئی اور میکینزم دیکھنا چاہیے. ایک آدمی آپ کے ساتھ رجسٹر ہے, آپ پہلے اس کو چھوڑیں, پہلے ان پہ بات کریں جو آپ نان فائلر کی آپ نے کیٹیگری بنائی ہوئی ہے, جو کہ پورے پاکستان میں گھوم رہے ہیں کہ ہم نان فائلر میں ضرورت ہی نہیں ہے, ان کو آپ کنورٹ کرنے پہ کیوں نہیں تیار ہیں؟ آپ ود ہولڈنگ ٹیسٹ پہ کہتے ہیں ہم اس میں ڈاکومنٹیشن کرنا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہم پوائنٹ آف سیل کے ذریعے ڈاکومنٹیشن کرنا چاہتے ہیں, آپ انوائسنگ کے ذریعے ڈاکومنٹیشن کرنا چاہتے ہیں, آپ ٹریس اینڈ ٹریک کے ذریعے ڈاکومنٹیشن کرنا چاہیے, لیکن کب ہوگی ہے اور کیسے ہوگی؟ یہ جو ایف بی آر نہیں کرنی ہے نا. جی بالکل ایف بی آر نے کرنی ہے, اور ایف بی آر اس میں کرنے میں ناکام ہے. ایف بی آر اس لیے ناکام ہے کہ ایف بی آر اس کو اس طرح سیریسلی نہیں لے رہا. وہ اس بات پہ بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ریونیو کلیکٹ کر لیا, ہم نے وہ جو ہمارا 3 مہینہ کا ٹارگیٹ تھا. دیکھیں جی ریونیو کا بھی ایک فساد ہے نا. آپ دیکھیں کہ یہی ریونیو ممبر آپریشن ہی تھے یہ ٹیوانا صاحب, اگر آپ نے 500 یا 600 ارب روپے ایڈوانس ٹیکس لے لیا تو یہ تو ریونیو یہ کلیکشن نہیں ہوئی نا. یہ تو وہ بات نہیں ہوئی نا. ایڈوانس ٹیکس لے لینا تو یہ چیز نہیں ہے. سر دیکھیں وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جن کو یہ رپورٹ کر رہے ہیں نا, ان کے اندر بھی یہ سینس ہونا چاہیے کہ یہ جو باتیں مجھے بتا رہے ہیں, بیکاز یہ پاکستان میں میکینزم ہمیشہ سے. اب ایک اور یہ چیز آپ کے سامنے ہے نا, آپ خود فرمائیے. یہ جو کہہ دیا کہ 4 کھرب روپے ہمارے کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں, میرا جیسا آدمی بھی یہ جانتا ہے کہ بھائی یہ کیوں ہوتے ہیں. یہ نوٹسز ہوتے ہیں جب وہ رشوت, جب وہ آپ کو وہ آڈٹ کا نوٹس دیتا ہے یا کوئی اور نوٹس دیتا ہے, جب آپ اس کو پیسے نہیں دیتے وہ آپ پہ ڈیمانڈ ٹھوک دیتا ہے, پھر آپ جاتے ہیں, پھر آپ اپیل کرتے ہیں. یہ اس کی بھرمار ہے جس میں سے 90% کیسز آلریڈی مختلف فورم پہ ہار چکی ہے. آپ نے پرائم منسٹر کو کہہ دیا کہ جی جا کے چیف جسٹس کو بولے اور یہ کریں اور وہ کریں اور اس سے ہمیں 2.5 کھرب روپے مل جائیں گے. کیا مذاق ہے یہ؟ دیکھیں بات بالکل صحیح ہے آپ کی کہ یہ کیسز وہ ہیں جو کیسز ایف بی آر مختلف فورم سے ہار چکا ہے, لیکن یہ اس کو اپنی ان کی جو انٹرنل وہ ہے ارینجمنٹ, اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی پہ ہم ذمہ داری نہیں لینا چاہتے, تو وہ فائل کر دیتے ہیں اور اس طرح ریونیو سٹک ہو جاتا ہے. یہ پورا ریونیو اگر اس کی اگر ہم اسنیپ شاٹ ایکسرسائز کریں تو یہ ریونیو جو ہے نا 10% پہ آ جائے گا, اگر ہم پراپر طریقے سے کتنے کیسز سیٹل ہو چکے ہیں, کتنے کیسز میں ایف بی آر خلاف فیصلہ ہو چکا ہے, اور کتنے کیسز فریولس ہیں, اور کتنے کیسز میں ٹائم بارڈ بھی ہو چکے ہوں گے کیسز.